بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کیے جا رہا ہے اور فکر ہی نہیں ہوتی، احساس ہی نہیں کہ میں کوئی برا کام کر رہا ہوں اور میں کوئی ناجائز کام کر رہا ہوں، یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کام مجھے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو یہ غفلت اور بے فکری بہت ہی بری بلا ہے۔ بعض لوگ گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ مومن جو اب تک گناہ کا عادی نہیں، وہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ اس کے سر پر ٹوٹنے والا ہے، اور فاسق و فاجر گناہ کو اتنا ہلکا اور معمولی سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی ناک پر آ کر بیٹھ گئی اور اس نے ہاتھ مار کر اس کو اڑا دیا۔ یعنی وہ گناہ کو بہت معمولی سمجھتا ہے اور اس کے کرنے کے بعد اس پر کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی۔ محترم سامعین، گناہ کو گناہ تو سمجھیں خدا را۔ دیکھو، ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کاموں میں مبتلا ہیں اور ان کا اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی خرابی اور ان کی تباہ کن کیفیت کا ادراک بھی معلوم نہیں۔ بعض نامحرموں کی فاحش تصویریں چھپی ہوئی جو اخبار میں آئیں، اس کے اندر ضرور تصویر ہوگی تو آدمی ہر روز صبح و شام ان کو دیکھے گا اور دیکھتا رہے گا، تو ان کی برائی اس کے دل سے نکل جائے گی، کیونکہ یہ تو معمول کی بات ہے، لہذا اس کی برائی ختم ہو گئی۔ پہلے اگر کبھی اس گناہ سے بچنے کی فکر ہوتی تھی، اس گناہ کا احساس ہوتا تھا، تو رفتہ رفتہ اب دل سے غائب ہو گیا۔ بعض گناہ ایسے ہیں اچھے خاصے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ مثلا ایک عام وبا پھیلی ہوئی ہے کہ بلا تحقیق بات سن کر آگے چلتا کر دینا۔ کسی شخص کے بارے میں کوئی بات سنی کہ فلاں یوں کرتا ہے، اب تحقیق تو کی نہیں، بس اس سننے کی بنیاد پر بات کو آگے چلتا کر دیا۔ اسی طرح بلا وجہ کی غیبت میں ہم کتنے مبتلا ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ غیبت کتنی کثرت سے ہو رہی ہے، صبح و شام ہو رہی ہے، ہر مجلس میں ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس وجہ سے اس کی برائی کا احساس، اس کے گناہ ہونے کا احساس مٹ رہا ہے کہ یہ کتنی تباہ کن چیز ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ توبہ کی ابتدا یعنی پہلا قدم یہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھو، اور یہ سمجھو کہ یہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ پہلے اس کا ادراک کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں، اس میں گناہوں کا اتنا زیادہ رواج ہے کہ ان کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ فرض کرو کسی نے جھوٹ بول دیا تو اس کو گناہ سمجھتے ہیں، الحمدللہ۔ اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو اس کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، الحمدللہ۔ معاشرت کی تعلیم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ اور بالکل حرام ہے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکلیف صرف یہی نہیں کہ کسی کو مار دی اور تکلیف پہنچ گئی، بلکہ تکلیف پہنچانے کے معنی یہ بھی ہیں کہ کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جس سے اس کا دل ٹوٹ گیا، یہ بھی تکلیف ہے۔ کوئی ایسا کام کر لیا جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو، مثلا ہم 10 آدمی ایک ساتھ رہتے ہیں اور مشترک استعمال کی کوئی ایک چیز ہے جس کی ایک جگہ مقرر ہے، وہ وہاں پر رکھی جاتی ہے تاکہ جب کسی کو ضرورت پیش آئے تو وہ اٹھا لے، لیکن ہم میں سے کوئی اٹھا کے اس کو کسی دوسری جگہ رکھ دیتا ہے، تو یہ بھی ایک تکلیف کی ایک شکل ہے۔ اور آخری بات، مصافحہ کرنا بھی مستحب ہے۔ آپ مصافحہ کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دو کہ مصافحہ کرنا سنت ہے، لیکن ہر جگہ سنت نہیں ہے، کہیں سنت ہے اور کہیں سنت نہیں ہے۔ لیکن ایذائے مسلمانوں کو ایذا پہنچانا یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جب کبھی مصافحہ کرنے کی نوبت آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے کر، ہاتھ پاؤں نکال کر اور 10 آدمیوں کو تکلیف پہنچا کر مصافحہ کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے اندر خاص طور پر معاشرت کے باب میں اتنے گناہ پھیلے ہوئے ہیں کہ لوگ ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ محترم سامعین، ہر انسان اپنا جائزہ لے اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ مجھ سے کہاں کہاں گناہ ہو رہے ہیں، اور ان گناہوں کی خرابی، تباہ کاری اور ان کے زہر قاتل ہونے کا احساس دل میں پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔